یسوع مسیح کے جلالی اور میٹھے نام میں آپ سب کو صلح اور سلامتی حاصل ہو۔ میں شگفتہ نسرین بنیادی کیتھولک مسیحی تعلیم کے پروگرام مکاشفہ کی تشریح و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے باب نمبر 10 اور اس کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس پروگرام کی تشریح و تفسیر میں میری مدد و رہنمائی فراہم کریں گے مبشر انجیل صابر سیموئل صاحب۔ بابو جی، میں اپنی طرف سے اور کیتھولک ناظرین کی طرف سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ ناظرین، آج ہم خصوصی طور پر باب نمبر 10 مکاشفہ کی کتاب اس کی تشریح اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو آج ہم اس میں سیکھیں گے خصوصی طور پر کتاب خرد کے بارے میں۔ کتاب علم کا مسودہ، اور خرد کا مطلب ہے چھوٹا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی ضلع میں کسی شہر میں اگر دو ہی ایک نام کے دو گاؤں ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے باگڑیاں کلاں باگڑیاں خرد، جیسے بھمبا کلاں بھمبا خرد، کیونکہ ایک ہی نام کے گاؤں ہیں تو ان کو بڑے اور چھوٹے سے جو ہے وہ تمیز کی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ تو کتاب خرد کا مطلب ہے چھوٹی کتاب ہے، چھوٹی کتاب۔ ایک تو ہم نے دیکھا تھا باب نمبر 5 میں کہ ایک بڑی کتاب جو 7 مہروں سے بند کتاب تھی، یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ اور کتاب ہے، اور اس باب میں ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ میں ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لائق اور زیادہ بہتر طریقے سے بائبل مقدس اور مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بائبل مقدس ہمارے ساتھ لے سکتے ہیں، تاکہ آپ بائبل مقدس کو دیکھیں اور برکت پائیں، اور اس کے لفظوں کو چھوئیں اور برکت پائیں، اور ان لفظوں کو سنیں اور برکت پائیں۔ میڈم جی، ہم سب کے لیے باب نمبر 10 اس کی پہلی آیت پڑھیں۔ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 1۔ چھوٹی کتاب۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا، جو بدلی کو اوڑھے ہوئے تھا، اور اس کے سر پر دھنک تھی، اور اس کا چہرہ سورج سا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند تھے۔ ہاں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی کتاب کے بارے میں تو پہلی آیت میں ہی ذکر آیا گیا کہ پھر میں نے ایک اور زوردار فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا۔ یہ زور والا فرشتہ یہ غالباً جبرائیل فرشتہ ہے، عبرانی میں اسے گیبریل بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے خدا کی طاقت، خدا کی قوت، خدا کا پہلوان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فرشتہ جو دکھایا گیا ہے یہ غالباً جبرائیل فرشتہ ہی ہے جو بدلی کو اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ اس کی شان و شوکت، اس کی قدرت جو ہے فرشتے کی دکھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتہ کو دیکھا گیا، بدلی کو دیکھا گیا۔ یہ سارا وہ جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ جو ہستی آ رہی ہے اس کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو اس کو پیش کرنے کے لیے پھر سمبل جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے سر پر دھنک تھی۔ دھنک ہم دیکھتے ہیں یہ جاہ و جلال کا نشان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یسوع مسیح کی تصویر ہے تو تصویر کے اوپر جو ہے کوئی دھنک سی بنی ہوتی ہے، یہ ان کی قدرت اور ان کی پاکیزگی کا نشان ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ بڑا ہی جلالی فرشتہ تھا، جلالی، بڑا ہی جلالی۔ تمام فرشتے ہی جلالی ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ بہت ہی جلالی فرشتہ تھا۔ تو کیونکہ انسان جو ہیں وہ سب فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے اب وہ اس کے جاہ و جلال کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ وہ کیسا جاہ و جلال تھا تو یہ شاگردوں نے ایک بار پہلے بھی دیکھا جاہ و جلال، اور یہ ہم نے دیکھا تھا جب یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ ہوا تھا۔ تو ایسا ہی جاہ و جلال جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس فرشتے کا بھی دیکھتا ہوں کہ فرشتہ جو ہے وہ بڑا جاہ و جلال والا فرشتہ ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل اس کا 17واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور 6 دن کے بعد یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور دیکھو موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جاہ و جلال کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب جاہ و جلال جو ہے وہ لفظوں سے، کچھ چیزیں ہیں جو لفظوں سے کلیئر نہیں ہوتی، جیسے روح القدس کے لیے، تو اس کے لیے بھی اگر ہم بائبل مقدس پڑھیں تو لکھا
آگ کے شعلے کی سی زبانیں، کبوتر کی مانند، یعنی ان تشبیہات سے جو ہے اصل میں جو سامنے واقعہ ہے اس کی قدرت، اس کا جاہ و جلال پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ انسان کے بس میں نہیں ہے پیش کرنا، تو اس لیے بہت سے سمبل جو ہیں وہ یہاں پر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں بھی، تبدیلی صورت میں بھی یہاں بھی بہت سارے سمبل استعمال کیے گئے ہیں، سورج کی مانند، روشنی کی مانند، سورج کی روشنی کی مانند، تو یہ سارے جو ہیں کیونکہ انسان کے تجربے میں نہیں ہے اور انسان کے پاس ایسے لفظ نہیں ہیں کہ وہ ہو بہو اس جلال کو پیش کر سکے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول جو ہیں وہ فرشتے کے جاہ و جلال کو پیش کرتا ہے، اور اسی صورت میں جیسے اس نے تجربہ کیا تھا جب یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جاہ و جلال کو اس آیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2، اور اس کے ہاتھ میں ایک کھلی ہوئی چھوٹی سی کتاب تھی، اور اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر اور بایاں خشکی پر رکھا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی کتاب تھی، کتاب خود چھوٹی کتاب لیکن علم سے بری ہوئی کتاب ہے، اور اب وہ فرشتہ جو ہے اس کو دکھایا گیا ہے کہ ایک پاؤں اس کا سمندر پر ہے، سمندر سے مراد تری پر ہے یعنی پانی پر ہے، اور ایک اس کا پاؤں جو ہے وہ زمین پر ہے، خشکی پر ہے۔ تو یہ عالمگیر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، عالمگیر ماحول جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، اور اس فرشتے کے جاہ و جلال کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی ساری قدرت کو پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو کتاب ابھی چھوٹی کتاب ہے، جو ابھی کتاب فرشتے کے ہاتھ میں ہے، جو فرشتہ کتاب لے کر آیا ہے، اس کے اندر جو پیغام پایا جاتا ہے یہ عالمگیر پیغام ہے۔ تو یہ سمبل ہے کہ ایک پاؤں اس کا خشکی پر ہے، ایک پاؤں اس کا پانی پر ہے، تو یہ عالمگیر نشانی ہے، عالمگیر ہونے کی نشانی ہے۔ تو تیسری چیز ہم کتاب دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ جو کتاب ہے یہ عالمگیر کتاب ہے، یہ خاص خطے کے لیے نہیں ہے، خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، خاص قوم کے لیے نہیں ہے، خاص جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ابھی کتاب کا علم دیا جا رہا ہے یہ آدم کی پوری نسل کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، تمام قوموں کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے لیے۔ اور بڑی آواز سے پکارا جیسے ببر گرجتا ہے، اور جب اس نے پکارا تو 7 گرجوں نے اپنی آوازیں دیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بڑی آواز سے پکارا، ببر جیسے گرجتا ہے۔ ببر یہ شیر کی ایک نسل ہے شیر کی، اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ نسل جو ہے وہ ببر کی نسل ہوتی ہے، ببر شیر جو ہے وہ یہ اعلیٰ ترین نسل ہے۔ ہم اس پر غور و خوض کرنے سے پہلے چند ایک حوالہ جات دیکھتے ہیں تاکہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اس ماحول کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 25واں باب، اس کی 30ویں آیت۔ تو ان تمام باتوں کی نبوت ان سے کرے گا اور ان سے کہے گا کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مسکن سے آواز بلند کرے گا۔ وہ اپنی جائے سکونت پر زور سے گرجے گا اور انگور کے لتاڑنے والوں کی مانند تمام باشندگان زمین پر للکارے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کی قدرت دکھائی جا رہی ہے، قوت دکھائی جا رہی ہے، اس کی ہستی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں، یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت۔ خداوند صہیون سے گرجے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا اور آسمان کانپ اٹھیں گے۔ ایک اور ہم حوالہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ عموس نبی کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 2 آیت۔ اس نے کہا کہ خداوند صہیون سے گرجتا ہے اور یروشلم سے آواز بلند کرتا ہے، چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کرتی ہیں اور کرمل کی چوٹی کملا جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں ایک اور حوالہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایوب نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، 3 سے 5 آیت تک۔ وہ دن جس میں میں پیدا ہوا معدوم ہو جائے، اور وہ رات بھی جس میں کہا کہ دیکھو بیٹا ہوا، وہ دن اندھیرا بن جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور روشنی اس پر نہ چمکے، تاریکی اور موت کا سایہ اسے ڈھانپ لے، بادل اس پر چھا جائے، دن کو سیاہ کرنے والی چیزیں اسے ڈرائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے زور کی علامت ہے کہ خدا کی آواز بڑی زوردار آواز ہے، جیسے ببر شیر کی آواز ہوتی ہے، یہ خدا کی ہستی کو
بیان کرنے کے لیے نشانات علامات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کی قدرت اور اس کی ہستی کو، اس کی طاقت کو، اس کے زور کو جو ہے وہ تصور میں لا سکے، اس کو سمجھ سکے۔ خدا کا کلام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عالمگیر ہے، جو کتاب میں پیغام ہے وہ عالمگیر ہے، اور یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے خدا کی آواز ہے ایسے ہی خدا کے لوگوں کی یا خدا کے کلام کو سنانے والوں کی آواز ہونی چاہیے۔ جو مبشر ہیں، جو انجیل کو سناتے ہیں، یہ سچائی کے فرزند ہیں، سچائی کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے ڈر سے نہیں، خوف سے نہیں، پوری طاقت سے، پوری آواز سے جو ہے جو وہ خدا کے سچے کاموں کی گواہی دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں فخر ہے، اور اس لیے اس ایمان کی گواہی جو ہے وہ ہمیں نرمی سے نہیں، ڈر کر نہیں، پریشان ہو کر نہیں، خوشی سے اور زور سے یہ سچائیاں جو ہیں پوری قوت سے آگے منتقل کرنی ہیں۔ تو یہ آج جو ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ جو کلام ہمیں دیا جا رہا ہے یہ خدا کا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، تو اس لیے آپ اس کی سچائیاں بتائیں تو آپ بھی اپنی پوری قوت، پوری طاقت، پوری صلاحیت سے جو ہے پوری اپنی جو خدا نے آپ کو خداداد صلاحیتیں بخشی ہیں اس کو بروئے کار لا کر ان سچائیوں کو عالمگیر طور پر تم نے بیان کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ آیت نمبر 4، اور جب وہ 7 گرجیں اپنی آوازیں دے چکی تو میں لکھنے کو تھا، تب میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو مجھ سے کہتی تھی کہ جو کچھ ان 7 گرجوں نے کہا اسے پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ جب یہ 7 گرجیں اپنی آواز دے چکی تو لکھنے کو تھا، تب آواز آئی جو مجھ سے کہتی تھی کہ جو کچھ ان 7 گرجوں نے کہا اسے پوشیدہ رکھ، تحریر نہ کر۔ ہاں، تو یہ 7 گرجے جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ خدا کا غضب ہے، خدا کا غضب ہے، اور یہ خدا کا غضب جو ہے یہ پوشیدہ طور پر صرف یوحنا رسول کے لیے تھا، تاکہ یوحنا رسول کو معلوم ہو جائے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہ بتانا ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جو استاد ہیں، جو مبلغ ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا نہ بتانا جماعت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے ایک استاد ہے تو اس کے سامنے کچھ جماعت بیٹھی ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہ بتانا اسٹوڈنٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے، ان کے بھلے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تحریر نہ کر، تو کہتے ہیں کہ یہ گرجیں خدا کا غضب ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس میں تحریر نہ کر، کیونکہ یہ صرف تیرے لیے ہیں، یہ صرف یوحنا رسول جو ہیں جو مصنف ہے اس کتاب کے ان کے لیے ہیں، لیکن یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، یہ بتانے کا حصہ نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ اسے پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یوحنا عرف کا جو مکاشفہ ہے یہ پہلی مرتبہ ہے جب لکھنے سے روکا گیا ہے، ورنہ کہا ہے کہ اس کو تحریر کر، لکھ لے، لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ نہ لکھ، یہاں یہ پہلا موقع ہے۔ تو اس لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو استاد کے لیے ہوتی ہیں جو شاید عوام کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے، یہ جو منظر دیکھا گیا ہے، جو خدا کا غضب ہے، گرجے ہیں، اس کے اندر جو اس کو سمجھ آئی ہے، خدا بتانا چاہتا ہے کہ یہ صرف تیرے لیے ہے، لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، تب اس فرشتے نے جسے میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھنا چاہیں، جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پوشیدہ ہے، آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دانیل نبی کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی 4 آیت، پھر ہم 5ویں آیت پر بات کریں گے۔ اور تو اے دانیال ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر اختتام کے وقت تک مہر لگا، بتیرے اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے اور معرفت افزوں ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا جیسے کہ پرانے عہد میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بتانے کی نہیں ہیں، لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو بہت ساری باتیں پھر ایک بات ایک وقت میں فائدہ مند نہیں ہے، وہی بات ہو سکتا ہے کہ دوسرے وقت میں وہ فائدہ مند ہو، اس لیے رسول کو کہا گیا کہ یہ تحریر نہ کر۔ پھر ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تب اس فرشتے نے جسے میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا یہ قسم کھانے کی علامت ہے، یہ قسم کھانے کی، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اوپر اٹھا کر قسم کھائی
اگر ہم دیکھنا چاہیں اس کا بھی حوالہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں دانیل نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 7ویں آیت کہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ قسم کھانا ہے۔ تب اس آدمی نے جو کتان سے ملبس ہو کر دریا کے پانی پر کھڑا تھا اپنے دہنے اور بائیں دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور میں نے اسے حی القیوم کی قسم کھاتے سنا کہ یہ ایک زمانے اور زمانوں اور نصف زمانے تک ہوگا، جب کہ وہ مقدس امت کے اقتدار کا انتشار پورا ہوگا، تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر زندہ خدا جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، جو پورے ماضی میں خدا ہے، پورے حال میں خدا ہے اور پورے مستقبل میں خدا رہے گا، قوت کا سرچشمہ رہے گا، جس کے وسیلے سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ الہی ایک ہی ذات ہے، اور اسی ذات کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کھائی جا رہی ہے، جیسے ہم اس حوالہ میں دیکھ رہے تھے۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری معلومات جو ہیں وہ خدا کی طرف سے جو حاصل ہوتی ہیں وہ بڑی حکمت سے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے خدا ہمیں برکت دے، کیونکہ یہ خدا کی نبوت کا کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے انسانی ذات کی بہتری کا کلام ہے، یہ انسانی زندگی کی عظمت کا کلام ہے، یہ انسانی زندگی کی بحالی کا کلام ہے، یہ انسانی زندگی کی نجات کا کلام ہے، یہ انسانی زندگی کو خدا کے حضور برگزیدہ ٹھہرانے کا کلام ہے۔ تو اس لیے مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ کوئی خوف والی کتاب نہیں، کوئی ڈرنے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ خدا کا پاک کلام ہے جو انسانی زندگی کے اندر سے ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے، کیونکہ خدا واحد ذات ہے جو انسان کے ڈر کو، خوف کو دور بھگاتی ہے، کیونکہ یہ سچائی ہے۔ تو اس لیے سچائی جو ہے وہ خوف پیدا نہیں کرتی۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم بڑی دلچسپی سے اس کو سمجھیں، ایک ایک آیت کو سمجھیں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں اور برکت بھی پائیں۔ اور جو طرح طرح کے خیالات ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب سے خوف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ایسی ہی کتاب ہے جیسے مقدس یوحنا رسول کی انجیل ہے، تو ایک ہی مصنف ہے یوحنا رسول، جو پیارا رسول ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل کا بھی وہ مصنف ہے اور مکاشفہ کی کتاب کا بھی وہ مصنف ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ کوڈ ورڈ میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ موجودہ اس وقت کے حالات، جو اس وقت کے ظلم اور تشدد ہیں، اس کو کوڈ ورڈ میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ پسند نہیں کرتی تھی یسوع مسیح کے حواریوں کو، وہ پسند نہیں کرتی، وہ کچلنا چاہتے تھے، وہ مٹانا چاہتے تھے، وہ ختم کرنا چاہتے تھے یسوع مسیح کے نام کو، وہ مٹانا چاہتے تھے یسوع مسیح کے پیروکاروں کو۔ تو اس لیے جو اس کے پیروکار ہیں، جس طرح سے خدا انہیں ہدایت کرتا ہے، وہ ایمان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے ہمارے کلام کے حوالے سے جو ہم نے تشریح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ کو پاک کلام کو پڑھنے سمجھنے میں ضرور مدد ملے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے۔ اور اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، اور ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔